الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. اس سے پہلے کی آیتوں میں صحابہ کرام سے متعلق ایک اہم بات کا تذکرہ کیا گیا تھا. فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ان کا درجہ کچھ زیادہ ہے. البتہ جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ان کا درجہ کچھ کم ہے. لیکن اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ان دونوں گروہوں کے لیے اللہ نے بہتر وعدہ کیا. اب اگر کوئی انسان فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کرام سے متعلق تعین و تشریح کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کی تہذیب و ترتیب کرتا ہے. اس لیے سارے صحابہ تمام انسانوں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر انسان. پھر اس میں درجات ہے. کوئی بڑا سے بڑا ولی کسی ادنا اور کمتر درجے کے صحابی کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی مقام حاصل نہیں کر سکتے. چاہے بڑے پیر صاحب ہو, چاہے خواجہ صاحب ہو, چاہے کرم صاحب, جتنا بڑا ولی ہو جائے کہ مسلمانوں کا متحدہ اور متفقہ عقیدہ ہے, جتنا بڑا ولی ہو جائے صحابہ کے بعد کسی ادنا صحابی کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ ہمیشہ درست رکھنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے, جنہوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا. اب اگر کوئی انسان ان کا دیدار کرتا ہے ایمان کی حالت میں تو عام لوگوں کے بالمقابل ان کا بھی درجہ بڑا ہے. اس لیے صحابہ چاہے اونچا مقام کا ہو چاہے نیچا مقام کا, صحابیت کا شرف یہی کافی ہے کہ انبیاء مرسلین کے بعد سب سے بہتر انسان ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان صحابہ کرام کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے معیار ایمان قرار دیا. کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں گے جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تب یہ ہدایت پائے. گویا ایک معیار بتایا صحابہ کو. صحابہ کرام جیسا ایمان اگر کسی کا ہوگا تو وہ انسان ایماندار کہلائے گا. اگر ویسا ایمان کسی کے پاس نہیں ہے اس کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں.
کہ جو انسان اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، یعنی دین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اسلام کی ترویج و اشاعت میں مال صرف کرتا ہے، یا اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کرتا ہے، یا اس طرح کوئی بھی دینی امور کو انجام دیتا ہے خالصتاً خالص اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کے اس عمل کو اللہ قرض حسنہ سے تعبیر کرتا ہے۔ دیا ہوا اللہ کا ہے، اب اگر کسی سے اللہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے راہ میں خرچ کرو، تو اللہ چاہے تو ویسے ہی لے لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم فرمائی ہے کہ بندہ سے خود اپنی جانب سے دیا ہوا مال اپنے پاس واپس لینے کے لیے اسے بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب سے بھی نوازتا ہے۔ آگے کی آیتوں میں قیامت کا ہلکا سا ایک نقشہ پیش ہو رہا ہے، جہاں دنیا میں جو انسان مخلص ایماندار ہے، ایمان میں مخلص ہے وہ، اور وہ انسان جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن نفاق کے مرض میں مبتلا ہے، وہ، ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق کا تذکرہ کیا ہے۔ کفار تو ایک طرف ہے ہی، یہ منافقین بیچ والے ہیں، لا الہ الا ولا الہ مذبذبین بین ذالک، ادھر ادھر دونوں کے معاملہ میں تذبذب کا شکار ہے، کشمکش میں پڑے ہوئے، شک و شبہ میں گرفتار، ادھر کی بھی نہیں ہوئے اور ادھر کی بھی نہیں ہوئے۔ بظاہر ایسا انسان کچھ دنوں کے لیے دونوں جانب سے کچھ چیزیں حاصل کر لیتا ہے، چونکہ دونوں طرف خوش کرنے والی بات وہ کرتا ہے، لیکن جب پتہ چلتا ہے، اس کا پردہ فاش ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے سامنے آپ جیسی بات کرتا ہے اور اس کے سامنے اس جیسی بات کرتا ہے، تو دونوں جانب سے لاتا ہے۔ یہ منافق بہت سے لوگ ہیں، آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرتے تھکتے ہی نہیں، لیکن جو ہی آپ کے پیچھے وہ ہوتے ہیں پھر آپ کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں۔ اگر کسی سے آپ کی دشمنی ہے، اس کی مجلس میں بیٹھ جائے تو آپ کی جڑ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی آپ کے دوست کے سامنے اس کی بیٹھک ہو گئی پھر آپ کی تعریف کرتے تھکتے نہیں۔ یہ ہے نفاق۔ قرآن مجید میں کفر سے بڑا جرم نفاق کو قرار دیا گیا ہے، حاصل ہے اس سے گھٹیا درجہ منافق کا بدلا گیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلا درجہ میں منافق کو ڈالا ہے، کافر اس سے اوپر ہوگا۔ یہ کتنا خطرناک اندازہ لگا ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن یعنی قیامت کے دن اے نبی آپ دیکھیں گے ان کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، کیا دیکھیں گے؟ یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کی ایک روشنی ہوگی جو ان کے سامنے دوڑ رہی ہوگی اور ان کے دائیں طرف سے بھی روشنی پھیل رہی ہوگی۔ بشراکم الیوم، فرشتوں سے کہیں گے آج تمہارے لیے خوشخبری کا دن ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے جنت اور باغات ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، تم لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اگر کسی انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جہنم سے کسی کو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی انسان کامیاب ہوا۔ قیامت کے دن
ظالموں کے لیے ان کا ظلم اندھیرا کا سبب بن جائے۔ وزیر نے بیان کیا کہ وہاں جہاں بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں اور اچانک لوڈ شیڈنگ ہو جائے، کیسی پریشانی۔ قیامت کا معاملہ بھی اس طرح بیان کیا گیا، اہل ایمان جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، ان سچے ایمانداروں کے سامنے روشنی کا سامان، وہ اس کے دائیں ہاتھ میں ٹارچ بھی ہوگا اور آگے بھی روشنی ہوگی۔ اس روشنی سے کچھ دیر کے لیے کچھ لوگوں کو فائدہ مل جائے، لیکن وہ اہل ایمان بڑی تیزی سے آگے طرف بڑھ جائے گا، اور جو لوگ پیچھے ہیں وہ پیچھے ہی رہ جائے، پھر وہ اندھیرے میں اب تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے۔ اہل ایمان کے لیے جیسے نماز کا الصلاۃ نور، نماز ایک روشنی ہے، قبر میں بھی روشنی بن کے آئے گی، حشر کے اندر بھی روشنی ہوگی۔ جہاں مجمع بالکل اندھیرا کا ہوگا وہاں روشنی کا سامان اہل ایمان کے پاس، ان کو اس کا ایمان بھی ہے اور اس کے اچھے اعمال بھی۔ سامنے ان کی روشنی دوڑ رہی ہوگی اور دائیں جانب بھی روشنی ہوگی۔ اس سے مراد بات مسلم نے بیان کیا ہے کہ جو نام اعمال اہل ایمان کو ملے گا وہ نام اعمال اچھے انسان کے دائیں ہاتھ ملے گا، وہ نام اعمال در حقیقت روشنی اور ٹارچ کا کام دے گا۔ ادھر ہے یہ روشنی روشنی، اب اس روشنی سے آگے بھی روشنی ہے، دائیں بھی روشنی ہے، کچھ پیچھے بھی روشنی ہے، کچھ بائیں بھی روشنی، ایسا نہیں ہے اس کے بعد روشنی ہوگی، لیکن روشنی کا سامان ان کا دائیں ہے، تو سامنے بھی روشنی ہے اور اس کے دائیں ہاتھ بھی، دائیں طرف سے بھی روشنی۔ اس روشنی کے ذریعے سے وہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ مراد میدان محشر میں کہا جائے گا جنت کی طرف بڑھو، تو کچھ منافقین بھی جن کا ظاہر میں ایمان تھا، یہ منافقین بھی مسلمانوں کے پیچھے پیچھے ہو رہے، لیکن جب مسلمان کو، پکے مسلمان کو تیز رفتاری کے ساتھ ایمان و صحیح عمل کی روشنی کی صورت میں آگے بڑھنے کا موقع مل جائے گا، تو پیچھے سے منافقین کچھ آواز بھی رہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے کہ نہیں تھے، ابھی بھی ہمارے ساتھ کیوں چھوڑ دے، ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، تو کہا جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کا نور، ان کی روشنی ان کے سامنے بھی ہوگی اور ان کے دائیں طرف سے۔ ایسے انسان کو فرشتوں کی جانب سے خوشخبری سنائی جائے گی، بشراکم اليوم، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، بے دھڑک تم جنت کی طرف چلے جاؤ، تمہارے پاس ایمان و عمل کی صورت میں روشنی کا سامان موجود ہے، اس روشنی میں جنت کی طرف بڑھتے چلے جاؤ۔ ایسی جنت ہے جہاں قسم کی آسائش، آرام و سکون ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اس میں کبھی کمی نہیں ہوگی اور کبھی وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ جہاں تک ہو اگر جنت میں تم داخل ہو گئے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کریں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اس دن منافق مرد اور منافقہ عورتیں، منافق مرد عورت کہیں گے، کیا کہیں گے؟ للذین آمنوا، اہل ایمان سے کہیں گے، ایمان والے تو ایمان و عمل کی روشنی میں وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دیر کے لیے منافقین ان کی صحبت سنگت اختیار کر لی ہے، معلوم پڑا کہ آگے بڑھ کر پیچھے رہ گئے۔ اب یہ پیچھے سے کچھ آواز دیں گے، منافقین مرد بھی اور منافقین عورتیں بھی، منافقات عورتیں بھی آگے چلے جانے والے اہل ایمان کو پکاریں۔ اس کا تذکرہ قرآن کیا،
جس دن منافق مرد و عورت کہیں گے للذین آمنوا ایمان والوں سے کیا کہیں گے؟ انظرونا توقف کیجئے، کچھ ٹھہریے، کچھ ہمارا انتظار بھی تو کیجئے، نقتبس من نورکم تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ تم آگے بڑھتا چلے جا رہے ہو، ہم تو پیچھے رہ گئے، اب بیچ میں تو ڈھیلا چھا گیا، دکھائی نہیں ملتا ہے، تو چلا کر آواز دیں گے۔ منافق مرد اور منافقہ عورتیں ایمان والے مرد ایمان والی عورتوں سے کہیں گے ذرا رکیے رکیے، تھوڑا ٹھہریے، ہمارا بھی انتظار کر لیجیے، کہ دنیا میں آپ کے ساتھ ہے نا، یہاں بھی سمجھے گی چیز کیا کہا؟ انظرونا تھوڑا توقف کیجئے، ہمارا تھوڑا انتظار کیجئے، نقتبس من نورکم تاکہ ہم بھی آپ اور تمہاری روشنی سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ قیل ارجعوا وراءکم کہا جائے گا پیچھے پلٹ جاؤ، فالتمسوا النور اور روشنی تلاش کر لو۔ کیا مطلب؟ غیب سے آواز آئے گی یا فرشتوں سے کہیں گے وہ تو آگے بڑھ گئے، اب تم ان کا سامنا کر بھی نہیں سکتے ہو، آگے تم بڑھ بھی نہیں سکتے ہو، اس کو زخم پہنچانے کے لیے، ذلت و خواری سے دوچار کرنے کے لیے یہ کہا جائے گا جہاں نور حاصل کرنے کی جگہ تھی اب وہیں چلے آئیے اور کچھ عمل کیجیے اور اچھا نور لے کے چلے آئیے۔ یہ پتا ہے کہ قیامت ہونے کے بعد دوبارہ پلٹنے کو بنا کو نشانی نہیں، یہ در حقیقت اس کو تنگ کرنے کے لیے، ذلیل و خوار کرنے کے لیے فرشتوں کی جانب سے ہوگا کیا ہوگا؟ ارجعوا وراءکم اپنا پیچھے مڑ جاؤ، یعنی دنیا میں چلے جاؤ، فالتمسوا النور اور وہی روشنی تلاش کرو۔ آخرت میں روشنی کے حصول کے لیے دنیا میں کام کرنے پڑتے ہیں، ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کیے رہے اور تمہارے سامنے روشنی ہوتی، تم نے اچھا عمل نہیں کیا جاؤ دنیا، اب دنیا جانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ ان سے کہا جائے گا انہیں ذلیل کرنے کے لیے، جب تم کو موقع ملا تو کیا نہیں، اب کیا کرو گے، اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ پھر اس کے بعد فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ پھر ان دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے، مسلمان مکی مسلمان مخلص مسلمان عورتوں پر آگے بڑھ جائیں گے، منافق مرد و عورت جس نے اسلام جیسے لبادہ بول لیا تھا، بظاہر اسلام کا ایمان کا اظہار کر دیا تھا، کچھ دیر کے لیے مسلم معاشرے میں یہ داخل بھی ہو گئے تھے اور میدان محشر کے اندر بھی مسلمانوں کا دیکھا دیکھی پیچھے پیچھے چلنے بھی لگے تھے، لیکن جنت کے قریب پہنچ کر کیا ہوا؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ ان کے درمیان اور ان کے درمیان بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ پھر اس کے بعد کہا لہو باب اس دیوار میں دروازہ ہوگا، وہ دروازہ جنت میں جانے والا ہے۔ اب یہاں رکاوٹ آ دی گئی، گھیر دیا گیا، اب ادھر آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، ادھر والے ادھر چلے گئے، ایک دیوار کھڑی کر دی گئی جس میں دروازہ ہے، اس دروازے سے ایمان والے داخل ہو جائیں گے، جس کا ایمان مخلصانہ ہوگا وہ داخل ہوں گے اور یہ منافقین وہاں پر ٹھٹک کے رہ جائیں گے۔ کیا کہا؟ ضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ اس دروازے کے اندرونی حصہ میں رحمت ہی رحمت ہے، وَزَائِدُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ اور اس دروازے کے باہری حصہ میں عذاب ہی عذاب۔ مطلب کیا ہوا؟ جو لوگ اس دیوار کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے وہ جنت میں داخل ہو گئے، تو اندر کا ماحول رحمتی رحمت کا ہے۔ جو لوگ اس دروازے کے قریب پہنچے اب داخل وہاں نہیں ہو پا رہے ہیں، ادھر کی دنیا و جہنم میں تبدیل گویا کہ تکلیف ہی تکلیف اور عذاب کے عذاب، عذاب ہی عذاب بن رہے ہیں، عذاب ہی عذاب
جانا شروع کر دیا۔ جو دروازہ اہل ایمان، جو دیوار ایمان والے اور نفاق والے کے درمیان کھڑی کی جائے گی، اس میں جو دیوار کھڑی کی جائے گی اس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے سے انسان جنت میں داخل ہو جائے گا اور باقی ایسے لوگوں کو روک دیا جائے گا۔ جب اندر چلے گئے تو آرام و سکون سے، جو لوگ یہاں رک گئے اب دقت پریشانی۔ یونادونہم الم نکم معکم، دیوار تو کھڑی ہو گئی، دروازے سے لوگ اندر داخل بھی ہو گئے، اب باہر والے چلا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ الم نکم معکم، کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، مسجد میں تمہارے ساتھ جا رہے تھے، کبھی کبھی جھگ میں ہم نے شرکت کی ہے، اچھے اعمال میں ہم نے تھوڑے بڑے کیے ہیں، تھے نا دنیا میں ساتھ، مجلسیں ہماری آپ کی جمتی تھی، کفار کے مقام میں ہم لوگ سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ یہ اس طرح کی باتیں لوگ کریں گے، یہ منافقین اہل ایمان سے کہیں گے الم نکم معکم ینادونہم، یہ انہیں ندا دیں گے، پکاریں گے، چلا کے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے، پھر یہ ساتھ کیوں چھوڑ دیں؟ آپ آگے چلے گئے، ہمیں پیچھے چھوڑ دیا، جب دنیا میں ساتھ رکھا تھا یہاں بھی ساتھ رکھ لو۔ قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء الله وغركم بالله الغرور۔ تب مومنوں کی طرف سے ان کو جواب ملا، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ہاں دنیا میں ساتھ تو تھے لیکن تمہارا ساتھ رہنا کیسا تھا؟ ولكنكم فتنتم انفسكم، لیکن تم نے اپنے آپ کو ہمیشہ فتنے کے اندر مبتلا کر کے رکھا۔ بظاہر ہمارے ساتھ تو دکھائی دے رہے تھے لیکن حقیقت میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، تمہارا کردار تو کچھ اور تھا، تمہارا گفتار بھی کچھ اور تھا، تمہارا رہن سہن بھی کچھ اور تھا، جدھر بھیڑ دیکھا ادھر ہی بھیڑ لگانے کا تمہارا شیوا تھا، کفار مشرکین کا حملے کا خطرہ ہوتا اس میں جا کے سڑ جاتے تھے، اور مسلمانوں کے غلبہ کی صورت دکھائی دیتی مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہتے۔ تمہاری موری تو یہ تھی، تم دنیا میں ہمارے ساتھ جبر بدل نکالنے کے لیے، لیکن یہاں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی فیصلہ ہو چکا ہے، اب جو دیوار تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے وہ تمہارے اختیاری میں نہیں، وہ تمہیں حرکتیں بھی تھی، اس حرکت کا نتیجہ ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنے کے اندر مبتلا کر کے رکھا تھا، اور وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم نے اپنے آپ کو روک کے رکھا تھا۔ ایک معنی یہ کیا گیا، دوسرا معنی بتایا وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم لوگ ہماری مصیبت اور تکلیف کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ منافقین کا شیوا بدلا گیا۔ تربص کہتے ہیں کسی ایک جگہ پہ آدمی یہاں کھڑا ہے، اب دو راستے، وقتی طور سے سوچتا ہے ادھر جائے کہ ادھر جائے، کچھ لوگ سوچنے میں ایک لمبی مدت گزار دیتے ہیں، کچھ لوگ جلدی فیصلہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو تمہارا ہاتھ تو وہی تھا، یہ کفر کا راستہ تھا، یہ اسلام کا راستہ تھا، وہاں تم کھڑے ہوئے اور سوچتے ہی رہے، انتظار کرتے رہے، کیونکہ تمہارا معاملہ ہونا چاہیے کہ فیصلہ کرو جو صحیح اس کا بنا، کیونکہ یہ ہے۔ دوسری بات بتاؤ، بس تم اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کم مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ سر عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار ہے، مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ سردار چن لیا گیا تھا، لیکن جب آپ کی آمد ہو گئی تو آپ کی پرجمال شخصیت کو لوگوں نے دیکھا اور سارے لوگوں کی نگاہیں آپ پر مرکوز ہو کے رہ گئی، اور عبداللہ ابن ابی کی سرداری ختم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے سردار چن لیا۔ اس کے اندر تو بڑی خلیش تھی، ضد تھی، تکلیف کہ بدلہ لے کے چھوڑیں گے، لیکن دیکھا روز بروز مسلمانوں کو ترقی ہو رہی ہے تو خاموشی سے اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور بسا اوقات ایسا بھی کرتا تھا کہ جس طرح کسی پروگرام میں اپنے خطیب کا انٹروڈکشن کراتے ہیں، تعارف کراتے ہیں، وہ تعارف کراتا تھا ہمارے درمیان یہ نبی ہے، یہ اکرام، تو سامنے تعارف کراتا تھا لیکن پیچھے آ کر ان کے تو ویسے ہم بول لیتے، ارادہ تھوڑے تھا، آگے ہمارے سامنے تو کیا کر سکتے، اس قسم کی جملے کے استعمال، تو کہا یہ منافقین در حقیقت مسلمانوں سے متعلق عقیدہ نظریہ رکھتے، کاش کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچ جائے، جنگ کے بعد میں مطلب نہ ہو،
سوچتے تھے کہ مسلمان ہار جائے اور کفار جیت جائے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ قرآن مجید نے کہا لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ کے اندر مبتلا کر رکھا تھا، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم ہماری تکلیف کے منتظر تھے، جنگوں میں ہم ہار جائیں اس کا انتظار کرتے تھے، کسی بلا مصیبت سے دوچار ہو جائے اس کی تمنا تم کرتے تھے، تمہارا حال یہ تھا، ساتھ تو ہمارے تھے لیکن حقیقت میں ساتھ رہنے کے باوجود تمہارا دماغ کچھ اور تھا، تمہاری حرکتیں کچھ اور تھیں، تمہارے کارنامے کچھ اور تھے، تمہارا نظریہ عقیدہ کچھ اور بظاہر انسان دکھ رہے تھے۔ وَرَتَّبْتُمْ، اور ساتھ فرمایا تم تشک و شبہ پڑے ہوئے تھے، اخیر وقت تمہیں یقین نہیں جاگا یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، کبھی ادھر صحیح مانا کبھی ادھر صحیح مانا، ادھر فائدہ دکھا دے ادھر ڈھلو گیا، ادھر فائدہ نظر ادھر چلے، ہماری پوزیشنیت تھی۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمہاری تمناؤں نے تمہیں دھوکہ بنا دیا۔ بہت سارے لوگ تمناؤں کی زندگی جیتے ہیں، کچھ کرتے ہوتے نہیں ہیں، ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے، یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، سوچتا اگر ہمارے پاس رہتا نا تو کتنی مسجدیں اور مدارس ہم تو بنا دی ہوتی۔ جب اس کے پاس مال آتا ہے تو ایسا کنجوس ہو بخیل بن کے بیٹھا رہتا ہے کہ مغلولۃ الی عنقک، اس کے ہاتھ اس کی گردن سے لٹکی رہتی ہے، لٹکے رہتے ہیں، کھلتے ہی نہیں کہ جیب تک جائے اور وہ خرچ کرتے۔ تو تمنا بہت ہے کہ لوگوں کے سامنے بتانے کا جذبہ بہت ہے، یہ کرنے کا وہ کرنے کا، اس طرح کرنے کا اس طرح کرنے کا۔ کہا وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، تمہاری تمناؤں نے تمہیں دھوکہ بنا دیا، اور حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اس فیصلے سے متعلق مفسرین نے دو باتیں، یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان جب جنگ لڑی جا رہی تھی تو منافقین سوچتے تھے کہ مسلمان ہار جائے کفاری جیتے تو زیادہ اچھا ہے، تو تمنا اس کی تھی کی وجہ سے کچھ لے لیں گے آپ۔ علاوہ اس کے حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو گیا۔ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کم ہے، افراد کے پاس زیادہ نہیں ہے، سامان ہر مذہب کی قلت بھی ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، افراد بھی نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے، اسباب بھی نہیں ہے، یہ کیا جیت لیں گے؟ ان کا ساتھ لیں گے اور لوگ جیت بھی جائیں گے تو سمجھیں گے کہ انہی کا ہے، اس طرح سے کوئی مل بھی جائے گا۔ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آیا اور مسلمانوں غلبہ مل گیا۔ چھٹک کریں گے دوسری بات، غَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، ان کی تمناؤں نے اسے دھوکہ میں ڈال دیا تھا، یہاں تک اس کی موت واقع ہو گئی اور اسے توبہ استغفار کرنے کا موقع تک نہیں ملا۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، پھر کہا اللہ کے بارے میں شیطان نے تم کو دھوکہ بنا دیا۔ اگر تم صحیح دل سے ایمان قبول کیے رہتے اور مسلمانوں کا ساتھ رہتے تو آج یہ برا دن تم کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تم نے دنیا میں ساتھ دیا تھا لیکن اپنا مطلب سے اور مقصد سے، جب تمہارا مقصد پورا ہوا تم سیڈ ہو گئے، تم نے کنارہ کشی اختیار کی، تو فتنے کے اندر مبتلا رہے، تو مسلمانوں کے ہارنے کے انتظار میں رہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچ جائے اس کے منتظر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ شک و شبہ پڑے رہے، یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، جس کو قرآن نے کئی جگہ کہا کہ مذبذبین بین ذالک، ان دونوں کے درمیان تذبذب کی شکار، شک و شبہ پڑے، لا الہ الا ولا الہ، کہا کیا ہوگا نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے۔ تو جب تمہاری صورتحال دنیاوی زندگی میں یہ تھی تو آخرت میں تمہیں اسی انداز سے سزا بھگتنا پڑ رہا ہے کہ جن کو تم سمجھ لیتے کہ اسلام والے پکے ہیں اور واقعی پکے مسلمان تھے، ان کو روشنی ملی اور آرام سے ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ دروازہ دیوار ان کے سامنے کھڑی نظر آئی، وہاں ایک دروازہ دکھائی دیا، اس دروازہ کھولا اور جنت میں چلے گئے۔ تم ان کے پیچھے پیچھے آنے کی کوشش کی ہے، وہاں تک پہنچے، معلوم پڑا کہ دیوار ہے اور دیوار کے ساتھ دروازہ بھی ہے لیکن دروازہ بند ہو چکا ہے، اب اندر آپ جا ہی نہیں سکتے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذْ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔
بس آج کا دن تم میں سے کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے. لا یؤخذ منکم فدیہ، تم سے فدیہ نہیں لیا جائے. فدیہ کچھ دے کر اپنے آپ کو چھوڑا لیں، جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، کچھ دے لے کر کہ چلو ہم جنت میں چلے جائیں. لا یؤخذ منکم فدیہ، تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. ولا من الذین کفروا، یہ منافقوں سے متعلق بات تھی، اور کافروں اور نہ کسی کافر سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے. قرآن نے مجھے بھی کہا ہے بفرض محال، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیجیے، اگر کسی گناہ گار انسان کو پوری دنیا کی دولت اسے مل جائے میدان محشر میں، وہ سوچے کہ ساری دولتوں کا انبار اللہ کی بارگاہ میں لگا دے، اللہ یہ ساری دولتیں لے لے اور ہمیں جہنم سے بچا لے. قرآن کا دلال نہیں، اول تو ایسا ہوگا ہی نہیں. اگر وہ فرض محال مان لیا جائے کسی کو مل گئی ساری دولتیں، تو ساری دولتیں دے کر بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکتا اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو کیا ہوگا؟ نہ منافقوں کو جنت ملے گی اور نہ کافروں کو جنت ملے گی. ما باکم النار، تم سبوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. یا مولاکم، یہ جہنمی تمہارا نگہبان ہے. وبئس المصیر، اور یہ بہت بری جگہ ہے. مولا قریبی کو کہتے ہیں، مولا آقا کو بھی کہتے ہیں، مولا رفیق اور نگہبان کو بھی کہتے ہیں. چونکہ ان منافقین اور کفار نے دنیا میں اللہ کو مولا نہیں سمجھا تھا کہ اللہ اس کی نگرانی کرتا. اس مناسبت سے اللہ نے کہا اب تمہاری نگرانی کرنے کے لیے ہم نے اپنے ایک مخلوق کو تم پر چھوڑ دیا ہے، اس مخلوق کا نام جہنم ہے. اب جہنم تمہاری نگرانی کیسے چلے گا؟ اندازہ لگا لو، مقام تم کو ملے گا نہیں. تم جہنم کی نگرانی میں چلے گئے. پولیس کسٹڈی میں کسی کو ڈال دیا جاتا ہے، مار مار کے کنزیومر نکال دیا. جیسی سے پہلے کسی کا مسئلہ آدمی چھوڑنے کے پہلے کوشش کرتا ہے چلو جیل میں چلے آدمی سکون ہو جائے. کہ تم جہنم میں تو جا رہے ہو، جاؤ. تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اے مولا، تم جہنمی تمہارا نگراں متعین کر دیا گیا. اب جہنم میں جو فرشتے ہیں تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، تم ادھر سے ادھر تو دس سے بس ہو نہیں سکتے، ٹھکائے تو مستقل تمہاری ہوتی ہے. وبئس المصیر، اور سنو جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بہت ہی بری جگہ ہے. اس لیے ایمان اور نفاق کے فرق کو ان آیات میں سمجھایا گیا کہ بہت سے لوگ بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں، وہ نماز روزہ بھی کرتے ہیں، حج و زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ایمان ان کے دل میں جاگزی نہیں ہوتا، بلکہ وہ دکھانے کے لیے اور ریا و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، بندہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب حرکتیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں مقصد اور مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اگر 2-4 روپے سے ہم نے کسی کی مدد کر دی، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ہمیشہ دست نگر بنا رہے، ہمارا احسان مند رہے، ہم جب چاہے اس کو ڈانٹ ڈپڑ دیں اور جب چاہے اس کے ساتھ جیسا برتاؤ کر دیں. یہ عام طور سے لوگوں کا مزاج ہے. کہا ایسے تمہارے کسی عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی اعتبار ہی نہیں. اچھا عمل کرو، اللہ کے لیے کرو، خالص اللہ کے لیے کرو، اللہ کے رضامندی کے لیے کرو. اس میں نہ دکھاوے کی بات ہو اور نہ کسی کی مدد کر کے اس میں احسان جتانے کی بات. دکھانے سے بھی انسان کے اعمال برباد اور جتانے سے بھی انسان کے اعمال برباد ہے. وہ نہیں کرتا بہتر تھا، کیا اور جتا دیا، ان کے سارے اعمال اگر تو برباد چلے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد کے لیے اس کا دل نرم پڑ جائے. وما نزل من الحق، یا جو حق کتاب یعنی قرآن مقدس نازل ہوا ہے اس کے لیے اس کا دل نرم پڑ جائے. ابھی بھی مسلمانوں کے پاس ایسا وقت نہیں آیا ہے.
اندازہ لگائیے وہ زمانہ صحابہ کا ہے، صحابہ سے معمولی کوتاہی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی بات بیان کی۔ حالانکہ ہمیشہ ہمارا وقت وہ تیار ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے۔ آج کے دور کا مسلمان اگر اس زمانے میں ہوتا تو ایمان ان کا بچتا ہی نہیں، ایماندار تو کہلاتے ہی 100واں حصہ بھی ہم نہیں، ایمان کے 100 حصے لگائے 99 حصوں کو چھوڑے، ایک حصہ بھی ہمارے پاس نہیں، تب تو ڈھیل مارتے ہیں، چیخی لگاتے ہیں، اپنے ایمان کو خرا کرتے ہیں اور فخریہ اس کے بیان کرتے ہیں، فخر سے کہو کہ مسلمان ہے اور 100 میں 99 بے ایمان۔ یہ ہمارے حال ہے ان صحابہ کرام نے جنہوں نے اپنی جان کو جنگوں کے لیے پیش کیا، اپنے مال و اسباب کو دین اسلام کی خاطر لٹا دیا۔ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے وقتی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اس سہولت کی بات ان کے دل میں آ سکتی ہے۔ ان صحابہ کے سامنے قرآن مقدس کہہ رہا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کہ ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے اور قرآن مجید کی اس کا دل نرم پڑ جائے۔ پھر فرمایا ایک مثال دیا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، پہلے بات تم اپنے سے پہلے والے اہل کتاب کی طرح مت ہو جانا۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر و بیشتر لوگ تو گناہگار ہی۔ صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ تم اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرح مت ہو جانا، کہ اہل کتاب کا زمانہ کچھ دنوں پہلے گزرا، 1000-1500 سال پہلے کا زمانہ گزرا۔ لمبی مدت کے گزرنے کے نتیجے میں ان اہل کتاب کا تعلق اپنی کتاب سے کمزور پڑ گیا اور اس کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے، اور پھر انہوں نے فسق و فجور کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر لیا۔ مسلمانوں سے کہا گیا تم اہل کتاب کی طرح نہ ہونا۔ مسلمانی سمجھا مفسرین نے کہ وہ تو اہل کتاب تھے جن کے لمبی مدت گزرنے کے بعد اس قسم کی پریشانی آئی تھی کہ دل ان کے سخت ہو گئے اور اللہ کی کتاب سے بے تعلقی اختیار کرنا شروع کیے۔ تمہارے پاس تو یہ سب کچھ موجود ہے، پھر بے تعلقی کی بات ہوئی۔ مراد 100% مسلمان کو کھڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا تھا، ذرہ برابر اس میں کوتاہی نہ ہونے پائے، اس مناسبت سے متعلق۔ آج ہمارا ہاتھ دیکھ لیجیے، ہمارے پاس ایک لمبی مدت گزر گئی، 14.5 سال گزر گئے، گویا مدت کے طویل ہونے کے نتیجے میں انسان اعمال اور عقیدے کے اعتبار سے کمزور پڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرا، ایک لمبی مدت گزر گئی، 2000 کا زمانہ گزرا، لوگ ایسے ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہی 500 سال کا زمانہ گزر گیا، ایک مدت گزری۔ ابھی ہمارے پاس دیکھیے 14.5 سال کا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر گیا، ہمارے ابھی دیری ہوئی۔ ایک لمبی مدت کے گزرنے کے نتیجے میں ایمانیات میں اور اعمالیات میں انسان کمزور واقع ہو جاتا ہے۔ کہا یاد دلایا ہے تم اہل کتاب کی طرح مت ہو جانا، کہ مدت لمبی گزرنے کے نتیجے میں تم اعمال سے دور ہو جاؤ اور اللہ کے ذکر سے کنارہ کشی اختیار کرو، یا اللہ کی کتاب سے اللہ تعلقی کے اظہار ایسا مت کرو۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ سنو، جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کئی بار آ چکی ہے
زمین کا مرنا کیا ہے اور زمین کا زندہ ہونا کیا ہے۔ جب زمین پہ پانی نہیں پڑتا، سوکھا پڑ جاتا ہے، تو زمین گویا مر جاتا ہے۔ اس کے اندر جو دراریں پڑتی، جگہ جگہ پھٹن شگاف نظر آتا ہے، وہ در حقیقت اس کے سوکھا پن کی نشانی ہے۔ اس میں غلہ ڈالیے، بیج ڈالیے، وہ فائدہ نہیں ہوتا، تو پڑا رہتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر جب پانی پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں زمین آپس سے مل جاتی ہے، نرم ہوتی ہے، اسے بیج سے اقوا نکلتا، کوپنے پھوٹتی ہے اور باہر میں درخت کی طرح نکلنا شروع ہوتا اور اس میں غلہ پیدا ہوتا۔ تو پانی کے نتیجے میں زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ انسان کے جسم کے اندر موجود دل کو زمین سے تعبیر کیا ہے۔ جس طرح آسمان سے پانی کے قطرات کے پڑنے کے نتیجے میں مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح وحی کی آمد کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے پیغام آتا ہے اور انسان کے دل کی دنیا میں واقع ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کا مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس کا دل مردہ ہی کی مردہ رہ گیا اور زندگی اس کو نہیں مل سکی، وہ مٹی سے بدتر بن گیا کہ مٹی کو پانی ملنے کے بعد زندگی آتی ہے، اور انسان کے دل پر اللہ کے پیغام کے اترنے کے بعد بھی اس کے اندر زندگی نہیں آ رہی۔ کیا کہا؟ سنو، جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی بارش بھیج کر، پانی بھیج کر زندہ کر دیتا ہے۔ اگر تمہارا دل بھی مردہ ہو گیا ہے، تم اپنے دل کو زندہ کر لو اللہ کے پیغام سے اور اللہ کے وحی کے ذریعے سے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، قرآن نے کہا ہم نے تمہارے نشانیاں بیان کر دی ہے تاکہ تم عقل سے کام کرو۔ عقل کیا ہے؟ مٹی سوکھ جاتی ہے، پانی پڑنے کے نتیجے میں وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تمہارا دل بھی گویا سوکھ چکا ہے، سخت ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ احکام شریعت کے سننے کے بعد تمہارے دل کے اندر بھی حیات و زندگی پیدا ہو جانی چاہیے۔ اس حقیقت کو سمجھنا ہو تو کھیت کھلیان میں جاؤ اور سمجھ سکتے۔ ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ یقیناً صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور وہ لوگ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، یضاعف لهم، ان کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، ولهم اجر کریم، اور اس کے لیے بہترین قسم کا اجر و ثواب۔ صدقہ مرد بھی کرے، عورت بھی کرے۔ صدقہ سے مراد کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں تو بیمار پڑ گیا صدقہ نہیں۔ وہ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ تو جانور ذبح کرو اور غریب کو مارو، چلکوبا کھلانا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے جانور کی جان لے لو، ہے نا؟ ہوتا ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ صدقہ کی اجازت نہیں ہے۔ صدقہ ہر وہ بات جو دل کی سچائی کے ساتھ کیا جائے اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، اسی کا نام صدقہ ہے۔ آپ نے 2-4 پیسہ کسی غریب کو دیا ہے اخلاص کے ساتھ، وہ بھی صدقہ ہے۔ مسجد و مدرسہ میں لگایا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی دینی رفائی کام میں لگایا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اچھی بولی آپ نے بول دی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستہ سے تکلیف دہ چیز بڑھا دیا ہے، یہ بھی تکلیف، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی نے سلام کے اس کے جواب دے دیا، یا کسی گزرنے والے کو سلام کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستہ بھٹکا راستہ دکھا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو بے انتہا صدقہ ہے۔ تو جو انسان صدقہ کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، قرآن نے کہا، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، اللہ کے نام ہے، اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے پر دیتا ہے تو اللہ اسے بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مال خرچ کرے گا ختم ہو جائے، مال ہاتھ کا میل ہے، خرچ کرنے سے بڑھتا گھٹتا نہیں۔ حدیث ہے ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا ہے، لگتا ہے کم ہو گیا لیکن ایک تو جب ختم ہوگا دوسرا ہے، دوسرا آپ نے دیا خرچ کیا ہے وہ جمع ہو گیا، وہی آپ کا اصل سرمایہ ہے جو آپ کا جمع ہے، جو کھا لیا ختم کر دیا، جو پہن لیا ختم کر دیا، جو چھوڑ دیا وہ آپ کے بچوں کا ہو گیا، اب اس میں لڑتے بھڑتے رہے۔ جو آپ نے اللہ کے نام میں خرچ کر دیا وہی در حقیقت آپ کا مال ہے اور آپ کا بچائے گا۔
باقیات الصالحات وہی والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جو لوگ اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی لوگ صدیق ہیں اور یہی لوگ شہید ہیں. ان ربهم اپنے رب کے پاس ایمان لانا اللہ اس کے رسول پر دل کی سچائی کے ساتھ در حقیقت صدیق کا درجہ پانا ہے اور اپنی زبان سے شہادت کا کلمہ اظہار کرنا اور اس کے عملی جامہ پہنانا یہ شہادت کے مقام کو حاصل کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جو انسان اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے وہ شہید ہے. در حقیقت وہ انسان اپنی جان کا آخری قطرہ خون بہا کر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا مذہب اور مسلک ٹھیک ہے. اس مناسبت سے انہیں شہید کہا ہے. شہید مانا گواہی دے رہا ہے. وہ گواہی دے رہا ہے. وہ صرف زبان سے گواہی نہیں دیتا بلکہ ایمان سے گواہی دیتا ہے, اپنی جان سے گواہی دیتا ہے, روحانی سے گواہی دیتا ہے, قطرہ خون کو بہا کر گواہی دیتا ہے. جب وہ صدیق جب وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے اس شہادت سے بڑا مقام ہے صدیقیت. صدیق کا جو جب سارے لوگ انکار کرنا شروع کر دے اور وہ اکیلا اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سچا جاننے کے لیے تیار ہو جائے اسی کو صدیق کہتے ہیں. سب سے بڑا مقام ان کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی لیے ہے کہ ان کو صدیق کا لقب ملا ہے. جب سب لوگ مخالف تھے اور آپ کی تکذیب کر رہے تھے انہوں نے میرا سوچے سمجھے آپ کی تصدیق کرتے ہیں. میرا سے واپس ہوئے لوگوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے 40 دن کا سفر مکہ سے فلسطین کا اور پھر اس کے بعد آسمان کا سفر یہ سوچا بھی نہیں آ سکتا ہے. کہ اللہ کے نبی نے کہا تو صحیح ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور ہم کو جبریل سنا دیا تو ہم مان لیتے ہیں, جب آسمان سے اتر سکتا ہے اس کو مان سکتے ہیں تو زمین سے جانے والے کیوں نہیں مانے؟ یہ اعتقاد صدیق اکبر کے سوا کسی کے پاس نہیں تھا. اس مناسبت سے ان کو صدیق کہا گیا اور صدیق اکبر کا سب سے بڑا صدیق تھا. تو جو انسان ایمان میں مخلص ہوتا ہے وہ صدیق بھی ہوتا ہے, جو ایمان میں مخلص ہوتا ہے وہ شہید بھی ہوتا ہے, وہ گواہی دیتا ہے. اپنے رب کے پاس ایمان والا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسی کو اللہ نے صدیق بھی کہا, اسی کو اللہ نے شہید بھی کہا. لہم اجرہم ونورہم, ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کے لیے ان کی روشنی بھی ہے. ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا قیامت ان کی روشنی ان کے سامنے بھی ہوگی اور ان کے دائیں طرف سے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیاتوں کا انکار کر دیا, تکذیب کر دیا, اولئک اصحاب الجحیم, یہی جہنم. ایمان کے نتیجے میں انسان جنتی بنتا ہے, کفر کے نتیجے میں انسان جہنمی ہوتا ہے. اب فیصلہ کرنا ہے ہم کو جنتی بننا ہے کہ جہنمی بننا ہے. جہنمی بننا ہے کچھ بھی کر لے, جنتی بننا ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ صحیح اعمال کرنے پڑیں. اللہ ہمیں اور آپ کا مسلمانوں کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.